حدیث نمبر 21 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 32 2760 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5220 اور حدیث کے الفاظ مسلم کے ہیں۔ اسلام بے حیائی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا نہیں جسے اللہ سے بڑھ کر مدح و ستائش عزیز ہو، اسی وجہ سے اس نے اپنی مدح خود بیان کی، اور کوئی ایسا نہیں جو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہو، اسی وجہ سے اس نے فحش کام حرام قرار دیے۔ فوائد: نمبر 1، اللہ تعالی اپنے لیے اطاعت، عبادت اور ذکر کے ساتھ حمد و ثنا اور شکر کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ایک مسلمان کو کثرت سے اس کی توصیف و تحمید بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے رب کی بندگی کے رشتے کو تقویت ملتی ہے۔ نمبر 2، جب انسان اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ اسے اجر و ثواب سے نوازتا ہے اور وہ اس سے مستفید ہوتا ہے، جبکہ اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ کسی کی حمد و ثنا سے نہ تو اسے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی نہ کرنے سے اس کا کچھ بگڑتا ہے۔ نمبر 3، اللہ انتہائی غیرت والا ہے، اس سے بڑھ کر غیرت والا کوئی نہیں، اور اللہ کی غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو یہ قطعاً پسند نہیں کہ انسان کو کوئی برائی، ضرر یا سرکشی یا اس کے دین، جان اور عقل و آبرو کو کوئی برائی یا تکلیف لاحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے زنا و چوری، غصہ و سود اور شراب نوشی وغیرہ بے حیائی اور خلاف شرع تمام امور کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 4، نیک نیتی کے ساتھ اگر کسی فضل والے شخص اور اہل خیر و اہل حق کی تعریف کی جائے تو اس کا شمار اچھے کام اور نیک عمل میں ہوتا ہے، کیونکہ اس سے فضل اور اہل فضل کا اعتراف ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر کسی کی تعریف محض چاپلوسی کی بنیاد پر ہو یا تعریف سن کر جس کے خود پسندی کے فتنہ میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کی تعریف کرنا قطعاً جائز نہیں، کیونکہ وہ پورے معاشرہ کے لیے نقصان دہ ہے اور یہ بے جا شان و فضل بڑھانے کے مترادف ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اذا رأيتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3002۔ یعنی جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو تو ان کے منہ میں مٹی جھونک دو، لیکن کمال تقوی اور عقل و دانش میں مضبوطی کی بنا پر خود پسندی کا خوف نہ ہو تو سامنے تعریف کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، ساتھ ہی یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس میں چاپلوسی کا کوئی عنصر نہ ہو۔ راوی کا تعارف، ملاحظہ، حدیث نمبر 3۔